چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے میں نے خود آزمایا۔ خواتین کو یہ اس وقت مسئلہ اتنا کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے میں نے خود آزمایا۔ خواتین کو یہ اس وقت مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی رشتے، اس کی وجہ سے طلاقیں اور اس کی وجہ سے کئی واقعات ہوئے۔ یہ مسئلہ خواتین کا اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اس کے اسباب: سر سے چادر کا ہٹنا، اور چہرے کا ننگا ہونا، اور اس کے عجیب و غریب اسباب فیکٹرز ہیں۔ میں نے خود آزمایا۔ یہ خاتون کا خط ہے، میں پڑھ کے سنا رہا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صبح شام ایک تسبیح چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے۔ کہا کہ میں جب بیت الخلاء میں جاتی ہوں اس دعا کا اہتمام کرتی ہوں، ایک تو، اور دوسرا ایک تسبیح صبح شام کس کی؟ بیت الخلاء کی دعا کی۔ اور میں کہ جب میں آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں نے یہ مسلسل پڑھا آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ مسنون دعا ہے اور قرآنی دعا ہے۔ یہ اصل میں یہ قرآنی دعا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآنی دعا ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ اعمال کیے، میرے بال بہت کم ہو گئے اور میرا روگ بہت زیادہ مجھ سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ کتنے لوگوں نے مجھے بتایا، خواتین نے، کہ وہ باقاعدہ روزانہ شیو کرتی ہیں، باقاعدہ شیو کرتی ہیں۔ یہ روگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ غیر ضروری بالوں نے، جہاں کریموں نے، شیمپو نے، کاسمیٹکس نے اور میک اپ نے بہت ہمارا نقصان کیا، وہاں ننگے سر اور ننگے چہرے نے نقصان کیا، اور مصنوعی غذاؤں نے نقصان کیا۔ ایک تو ان پہ احتیاط کریں، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا بیت الخلاء کی پڑھیں، اور ایک تسبیح صبح شام بیت الخلاء کی دعا اس غیر ضروری بالوں کی نیت سے پڑھیں، اور جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اس دعا کے بہت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے اس دعا کا کہ یہ دعا جنات کی نظر بد کو ختم کر دیتی ہے، جنات کی نظر بد۔ ایکنے ہے میلیا بولتے ہیں، وہ جاتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیے نا۔ اور آپ سورہ والشمس بتائے تھے بال کے لیے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، میں اور میری بہن، پر ابھی تک کے بال ویسے ہی جھڑ رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو آنکھ کے لیے آپ کو ناف ہر وقت تر رکھیں تیل سے، اور ناک جی، اور آنکھ کو زیتون کی تیل کی ہلکی ہلکی سوتے وقت اس کی پلکوں بھووں کی مالش کریں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ مالش کرتے ہوئے، یہ بھووں کی خاص طور پہ مالش کرتے ہوئے آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، اگر آپ کو دعا آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو آتی ہے حضرت۔ بس یہ 3 بار آپ پڑھ لیجئے، 3 بار پڑھ لیں، یہ چیز 3 بار پڑھ لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سورۃ والشمس بالوں کے لیے استعمال کیا ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے بہت اچھا، جس سے بال بڑھتے بھی ہیں، سفید بھی نہیں ہوتے، 2 شاخیں بھی نہیں ہوتے، گرتے بھی نہیں ہیں، اور گھنے بہت ہوتے ہیں، جی، اور کم از کم 4-5 فٹ لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ باہر کی غذائیں بہت کھائیں، بیکری کی، باہر کی، فاسٹ فوڈ، اس کو بہت زیادہ بڑھا دیں، کھانا گھر میں بھی وہی بنائیں۔ اس سے میں نے بڑے فائدے دیکھے ہیں، بالوں کے بڑھنے میں، بالوں کے فائدے میں بہت دیکھا ہے میں نے۔ جی حضرت، کم کھاتی ہوں، میں کوشش کروں گی اور کم کرنے کی۔ نہ کم نہ کھائیں نا، وہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے آپ کو نفع ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بہت موٹی ہو جائیں گی، باروب شخصیت ہوگی آپ کی، انسان کی کوئی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اور بال تو پھر آپ پوچھے نہ، پھر یہ آپ بہت زیادہ اس پہ توجہ کریں، اس غذا کو اپنی زندگی میں
بہت شامل کریں، بہت شامل کریں. جو باہر کی غذائیں ہیں وہ بہت شامل کریں، اور باقی جو اپری کے وظائف پڑھ رہے ہیں ان سب وظائف کی آپ کو اجازت. 18 کروڑ کا انجیکشن ایک ٹیکہ تھا، وہ بھی لگوایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس کی بچی کو چٹکی میں نے دن میں 10-12 دفعہ کہا دیں کہ وہ مجھے ملے، اور کہنے لگے کہ اب ہماری بچی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے اور ہر چیز کو سمجھتی ہے، صرف اس ٹوٹکے کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا پروگرام ہے حسن و جمال، خوبصورتی اور خوبصورتی کے راز، لیکن فطرت سے. ایسی فطری غذائیں، دوائیں جن کا تعلق فطرت نے خود ان کے اندر کائنات کے راز بھر دی ہیں. میرے ہاتھ میں ہلدی ہے تازہ، میرے ہاتھ میں تازہ ادرک زنجبیل ہے، اور میرے ہاتھ میں دار چینی ہے. یہ وہ فطرت کی غذائیں اور دوائیں ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ نے ہماری صحت اور تندرستی کے لیے چنا ہے. آئیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم ہلدی سے حسن و جمال کیسے لے سکتے ہیں، اور ہلدی ہماری حسن و جمال اور صحت اور تندرستی کے رازوں میں کیسے راز بن سکتی ہے. اگر آپ کو کہیں تازہ ہلدی نہیں ملتی، آپ یہ کام خشک ہلدی سے بھی لے سکتے ہیں، اور پیسی ہوئی ہلدی خود پیس لیں، بہت اچھی بات ہے. اگر صحیح پیسی ہوئی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. میں ایک ملک میں جانا ہوا کہیں میرا، تو ایک صاحب نے مجھے کچھ کیپسول دکھائے، بہت اچھی پیکنگ، خوبصورت نظام، بہت زبردست نظام، بہت لاجواب. جی چاہے کہ بندہ اس بوتل کو ہی دیکھتا رہے. اس میں خوبصورت سے کیپسول تھے. مجھ سے کہنے لگے یہ کیپسول بس ایک سوتے ہوئے کھا لیتا ہوں، سارے دن کی تھکان، سارے دن کی تکلیف اور سارے دن کے الجھا ہوا ذہن، تھکا ہوا دماغ اور کمر اور پٹھے اور کھچاؤ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر خود ہی کہنے لگے کہ بہت مہنگے قیمتی کیپسول ہیں. میرے ایک دوست آئے، اس کا تعلق ہربل سے اور لیبارٹری سے تھا. اس سے میں نے تذکرہ کیا تو اس نے بوتل پہ پڑھا تو کہنے لگا جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. تو میں نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ یہ ہلدی ہے اور اس میں تھوڑی سی ادرک ہے اور تھوڑی سی دار چینی ہے. یعنی اس کا نسخہ یہ ہے کہ 50 گرام ہلدی ہے تو 10 گرام دار چینی ہے، 10 گرام، اور 10 گرام جو ہے اس میں خشک زنجبیل ادرک ہے. آپ یہ پیس لیں اور اس کے کیپسول بھر لیں. آپ کیپسول نہیں بھرتے، ایک چٹکی منہ میں ڈال لیں، بڑا کیپسول بھر لیں. کہنے لگے کہ سارا دن کا میرا تھکا دماغ، دل، صحت اور تندرستی ایسی آتی ہے، اور تھکا دل دماغ سارا میرا بالکل میں ایسے مطمئن ہو جاتا ہوں، پرسکون ہو جاتا ہوں. واپس لوٹ رہی ہے دنیا ان فطری غذاؤں کی طرف، فطری دواؤں کی طرف اور فطری چیزوں کی طرف. دنیا واپس لوٹ رہی ہے. میں آپ کو ہلدی کی ایک اور نعمت بتاتا ہوں، ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا، وہ کہنے لگے، اور یہ میرا یہ کال ٹیلی فونک پروگرام میں بھی موجود ہے، نیٹ پہ پڑی ہے.